السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کلیم اللہ فرید، آئی ہوپ کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ سقراط نامی شخص دنیا کا ایک نامور انسان گزرا، جسے فلسفہ کا بانی بھی کہا جاتا ہے۔ فلسفہ کی ڈگری لینے کے لیے سقراط کو پڑھنا ضروری ہوتا ہے۔ سقراط کو پڑھے بغیر فلسفہ کی ڈگری نہیں ملتی۔ سقراط سے ایک بندہ سوال پوچھنے آیا۔ جب سقراط کے گھر آیا، دستک دی، اندر سے ایک درد بھری، غصے بھری آواز آئی، بدتمیزی سے، برے لہجے سے آواز آئی۔ کہا سقراط گھر پر نہیں ہے، کہیں نکلا ہوا ہے باہر۔ جب سقراط کو آدمی ملا اور سقراط سے اپنا سوال پوچھا، اپنا کام کر کے جب جانے لگا اور سقراط سے بولا کہ ایک اور سوال بھی ہے، سقراط نے کہا بتائیں کیا سوال ہے؟ کہا جب میں نے آپ کے گھر پر دستک دی تو ایک بد لہجے سے، برے لہجے سے اندر سے آواز آئی، آپ اتنے نامور انسان ہیں، یہ گھر پر کس کو رکھا ہوا ہے؟ کہا یہ میری بیوی ہے، اس کو میں نے برداشت کیا ہوا ہے تو میں سقراط ہوں۔ یاد رکھیں، سقراط ایک ایسا انسان تھا، چوک پہ جاتا اور جا کر پتھر رکھ کے اوپر کھڑے ہو کر لیکچر دینا شروع کر دیتا تھا، اور ہجوم لگ جاتا تھا، روڈ بلاک ہو جاتے تھے جب سقراط کا لیکچر ہوتا۔ اسی وجہ سے اس کو پولیس والے لے گئے، اور 6 سال بعد جب اس کو چھوڑا، اپنے کام سے اتنا اس کو شوق تھا، اتنا جذبہ تھا، وہی جگہ پہ آ کر 6 سال بعد پتھر رکھ کے کہنے لگا میں نے کیا کہا تھا۔ پھر لوگوں کا رش لگ گیا اور پھر اپنا کام شروع کر دیا۔ اسی لیے زندگی کو جینا آسان نہیں ہوتا، زندگی کو جینا آسان بنانا پڑتا ہے، کچھ صبر کر کے، کچھ برداشت کر کے، اور بہت کچھ نظر انداز کر کے۔ صبر دراصل یہ یقین ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ میرے مالک کا ہمارے اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے۔ بندہ پتہ ہے کیا، بندہ مرتا تب ہے جب بندے کا ہوپ مر جائے، جب بندے کی امید ختم ہو جائے۔ امریکہ میں ایک ریسرچ کی گئی، ریسرچ یہ کیا گیا کہ 2 آدمی تھے، دونوں کو ٹانگ کا مسئلہ تھا، دونوں کو آپریشن کرنا تھا۔ جب دونوں کو ہاسپٹل لے گئے، آپریشن سے پہلے جو انہوں نے اپنے نسخے استعمال کرنے تھے کیے، جب ان کو لٹایا، ایک کا صرف آپریشن کیا، دوسرے کو صرف پٹی باندھ دی، اس کو صرف اس کے ٹانگ کو ٹچ کیا، آپریشن نہیں کیا۔ دونوں کو جب روانہ کیا گیا، 1-2 ماہ بعد دونوں ٹھیک ہو گئے۔ جس کو آپریشن کیا وہ تو ٹھیک ہونا ہی تھا، اور جس کو آپریشن نہیں کیا، صرف ٹچ کیا، وہ بھی ٹھیک ہو گیا، کیونکہ اس کو یہ یقین اور یہ اس کو امید تھی کہ مجھے بھی آپریشن کیا گیا، اب میں بھی ٹھیک ہو جاؤں گا۔ اور آپریشن والے دن سے رکھ کر ٹھیک والے دن تک اس کو اب یہ اس کا ذہن بن گیا تھا کہ اب میں ٹھیک ہو رہا ہوں۔ ایک نابینا آدمی کو کسی نے گھر پر دعوت دی، اور کمرے کے دروازے کے ساتھ اس نے سوئی رکھ دی، اور جب نابینا آدمی کی پاؤں اس سوئی پر پاؤں پڑا، جب سوئی چبھی اور وہ چیخنے لگا، اور اس کو کہا گیا کہ یہ آپ کو سانپ نے ڈسا ہے۔ یہ دیکھیں، نابینا آدمی کو کیا معلوم کہ وہ رونے لگا، اس نے کہا سانپ کا ڈسا انسان بچتا ہی نہیں، وہ رو رو کے مر گیا، اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ اس کو یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ سوئی کا کام ہے۔ اسی لیے اپنے دیے کا تیل خود اکٹھا کرنا پڑتا ہے، یقین کو خود اکٹھا کرنا پڑتا ہے، اپنے دیے کا تیل جلانا پڑتا ہے۔ جلے بغیر آپ، آگ سے گزرے بغیر آپ ترقی نہیں کریں گے، آگ سے گزرے بغیر آپ سونا نہیں بنیں گے۔ اسی لیے
یہ یقین کہ میں کر سکتا ہوں، بندہ زیرو سے ہیرو بن سکتا ہے۔ جب بندے کو امید ہو، یقین ہو کہ میں کر سکتا ہوں، بندہ کہیں سے کہیں پہنچ جاتا ہے۔ اسی لیے زندگی ہو یا گاڑی، جیتے گا وہی جو ٹائم پہ گیئر چینج کر رہا ہے۔